اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہدایت ہے، اور مومن ہونے کا دعویٰ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ المنافقون سورہ مبارکہ میں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے مال اور اپنی اولاد میں مصروف تو ہو، لیکن اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوگا تو وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ خرچ کر دو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی بتاتا ہے کہ یہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہاری محنت، تمہاری صلاحیت کے بل بوتے پہ نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصاً ہماری عطا ہے۔ تو خرچ کر دو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، اگر تو مجھے تھوڑی مہلت دیتا تو میں خرچ بھی کرتا اور نیک بھی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہاں سن لیجئے، فرمایا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، اللہ ہرگز کسی بھی نفس کو مہلت نہیں دے گا جب بھی اس کا وقت مقرر آ جائے گا، اور واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہیں مہلت دی بھی جائے تو تم نے یہی کچھ کرنا ہے جو اب کر رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ جو آپ نے وصیت فرمائی ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے، اپنی امیری کو اپنی فقیری سے، اور ان چاروں کو ایک چیز میں بند کیا کہ حیاتہ کا قبل موتک، یعنی اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔